انا فتحنا لک فتحا مبینا، پوری صورت نازل ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 26ویں سپارے میں صورت ہے تو یہ آپ نے صحابہ کو سنائی۔ صحابہ حیران ہوئے، یا رسول اللہ یہ فتح ہے؟ اسے فتح کہتے ہیں؟ اس میں ایسی کون سی فتح کی بات ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ عظیم الشان فتح ہے، خالی فتح نہیں ہے، یہ عظیم الشان فتح ہے۔ علماء نے لکھا کہ فتح حدیبیہ عظیم الشان فتح کیسے تھی کہ آج سے پہلے جو مشرکین مکہ تھے اور باقی جو کفر تھا وہ صرف دشمن کی نظر سے دیکھتا تھا، لڑنا مرنا مارنا بس یہی سوچ تھی۔ اب کیا ہوا؟ اب معلوم ہو گیا کہ 10 سال تک تو لڑائی نہیں ہے، تو اب ایک دوسرے کو دیکھنے کا، بات چیت کا موقع ملا، قرآن مجید سننے کا موقع ملا، اسلام سمجھنے کا موقع ملا۔ جب انسان ٹھنڈے دل اور دماغ سے اسلام کو سمجھے اور ساتھ پریکٹیکل اس کو مسلمان نظر آ جائے، وہ اسلام قبول کیے بغیر پھر رہنا اس کا مشکل ہے۔ یہ 2 باتیں میں نے بتائی ہیں، ایک نہیں 2۔ جو شخص ٹھنڈے دل اور دماغ سے اسلام کا مطالعہ کرے، قرآن مجید کو پڑھے، حدیث کو، دین کو دیکھے، اس کا دل ادھر مائل ہوگا۔ اس کے بعد اس کو کچھ ایسے وہ چاہیے پریکٹیکل نمونے، تو صحابہ کرام بے شمار موجود تھے۔ وہ جب اسلام کی تعلیمات کو سنتے دیکھتے اور صحابہ کے اخلاق اور اعمال اور کردار کو دیکھتے تو ابھی تک اتنے عرصے میں، یہ 6 ہجری کا آخری مہینہ چل رہا ہے، ان 16 سالوں میں جتنے لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے اس سے زیادہ، یہ 6 اور 8 2 سال کے سے کم عرصے میں، 2 سال سے کم تقریباً 22 مہینوں میں اس سے بہت زیادہ مسلمان ہو گئے تھے۔ ابھی یہ 1400 صحابہ تھے حدیبیہ میں، اور فتح مکہ میں 10,000 تو جرار لشکر صرف ساتھ گیا تھا، اور پیچھے اور جو قبائل اور دنیا بھر میں جہاں جہاں تک اس وقت بات پہنچ سکی، لوگ مسلمان ہوئے، تو وہ الگ ایک معاملہ تھا۔ آج کافر مسلمان کیوں نہیں ہو رہا؟ اس کی وجہ میں ہوں، اس کی وجہ ہم مسلمان ہیں۔ ہمارے اعمال اور کردار اور اخلاق اگر اسلام کے مطابق ہو جائے تو ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں۔ وہ ہم کرنا نہیں چاہتے، اس لیے وہ ہو نہیں رہا۔ ہم خود نہیں کرنا چاہتے، پاک دامن اور نیکی ہم خود اختیار نہیں کرنا چاہتے۔ تو جب یہ چیز سامنے آئی تو پھر بہت بڑی تعداد میں لوگ مسلمان ہوئے۔ اللہ تعالیٰ بھی امتحان لیتے رہتے ہیں، اور یہ نبی علیہ السلام کے ساتھ جو معاملات پیش آئے، اس نے قیامت تک کے لیے بہت ساری چیزیں کھول دی۔ اگر کوئی حاکم ہے تو اس کے پاس چیزیں موجود، کوئی محکوم ہے تو اس کے پاس چیزیں موجود۔ نبی علیہ السلام ابھی مدینہ طیبہ پہنچے ہی ہیں تو ایک صحابی تھے ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ مدینہ آ گئے۔ مکہ میں تھے، مکہ کے تھے، مسلمان ہوئے اور وہاں سے کسی طرح نکل کر ہجرت کر کے مدینہ کی طرف چل پڑے۔ قریش مکہ کو پتہ چلا کہ یہ مدینہ جا رہے ہیں تو پیچھے 2 آدمیوں کو پیچھے بھیج دیا، جاؤ بھئی مدینہ جا کے حضور سے بندہ اپنا واپس لے کر آؤ، معاہدہ ہے ہمارا۔ اب جو ہے ابو بصیر پہنچ گئے، نبی علیہ السلام سے ملے۔ آقا نے فرمایا، ابو بصیر میں معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا، تم واپس چلے جاؤ۔ یا رسول اللہ مجھے کہاں بھیج رہے ہیں؟ جو مجھ پر ظلم کرتے ہیں، مجھے اپنے اسلام سے پھیرنا چاہتے ہیں، آپ مجھے وہاں بھیج رہے ہیں؟ فرمایا، ابو بصیر صبر کرو، ان قریب جلدی انشاءاللہ اللہ تمہارے لیے کوئی سبب پیدا کر دے گا، کوئی صورت بنا دے گا، تم ابھی واپس چلے جاؤ۔ اتنے میں یہ دونوں بندے بھی آ گئے اور نبی علیہ السلام نے ان دونوں کے حوالے کیا اور یہ چلے گئے۔ کتنے غم کے ساتھ گئے ہوں گے کہ مکہ میں تکلیفیں تھیں اور دشمن ہیں، اور اپنوں کے پاس آئے تو نبی علیہ السلام نے معاہدے کی وجہ سے ان کو واپس کر دیا۔ ابھی ابو بصیر واپس چلے گئے، واپس جا رہے ہیں تو ایک مقام ذوالحلیفہ جہاں عمرے کا احرام باندھا جاتا ہے، یہاں یہ کافر لوگ ذرا رکے، کچھ تھوڑا سا آرام کر لیں، کچھ کھا پی لیں، تو انہوں نے کھجوریں تھیں ان کے بعد وہ کھانا شروع کر دیں۔ اتنے میں ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ایک جو تلوار تھی نا، اس تلوار کی تعریفیں کی۔ یار بڑی زبردست تلوار ہے آپ کے پاس، بڑی اچھی معلوم ہوتی ہے، بڑا اچھا لگ رہا ہے مجھے۔ اس نے جب تعریف سنی تو بھی شیخی میں آ گیا،
ہاں جی کیا بات ہے میری تلوار کی، بڑی جگہ اس کو میں نے آزمایا، ایسی شاندار یہ تلوار ہے، اور تلوار نکال کے اس کی ڈیمونسٹریشن اور اس طرح سے شیخی میں آ گئے نا، بڑی اچھی چیز ہے جی میرے پاس۔ انہوں نے کہا ذرا مجھے بھی دکھاؤ، میں بھی ذرا دیکھوں۔ اس نے پکڑا دی، انہوں نے تلوار پکڑی اور ساتھ ہی ایک لمحہ بھی نہ لگایا اس کی گردن کو اتاری۔ اب یہ دوسرا جو بندہ تھا نا وہ بھاگ کے سیدھا مسجد نبی میں نبی علیہ السلام کے پاس آیا، کہنے لگا ہم دو تھے، ایک ہو چکا قتل، اب میری باری ہے۔ اب پیچھے سے وہ بصیر بھی نبی علیہ السلام کے پاس آ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، میں واپس چلا گیا، اور اب میں نے فلاں بندے کو قتل اس لیے کیا کہ وہ مجھے میرے دین سے پھیرنا چاہ رہا ہے، مجھ پر ظلم کرنا چاہ رہا ہے، اور وہ میں نے اپنی مرضی سے کیا، کسی کے کہنے سے نہیں کیا۔ آپ اپنا عہد پورا کر چکے ہیں، اب تو میں رہ سکتا ہوں نا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بڑا ہی لڑائی بھڑکانے والا آدمی ہے، کوئی ہے جو اسے سمجھاتا؟ ابو بصیر سمجھ گیا کہ نبی علیہ السلام دوبارہ مجھے واپس کر دیں گے، تو وہ خود ہی واپس چلے گئے، اور وہاں سے بجائے مکہ مکرمہ جانے کے ساحل سمندر کے پاس کسی جگہ کے اوپر، جگہ کا نام ہے دومت الجندل، وہاں ایک جگہ کوئی ساحل سمندر پہ تھی، وہاں جا چلے گئے، وہاں زندگی کا وقت کچھ گزارنے لگے۔ اللہ کی شان، یہ جب خبر پھیلی اور ان کا ادھر ساحل سمندر پہ جانا لوگوں کو معلوم ہوا، تو وہ مسلمان جو کمزور تھے، ضعیف تھے، وہ پھر مکہ سے نکل کے آہستہ آہستہ ادھر جانے لگے۔ انہیں پتہ تھا مدینہ میں تو جا نہیں سکتے، معاہدہ ہے، تو وہاں جانے لگے۔ تو ایک روایت میں کہ 70 لوگ تھے، اور ایک جگہ 300 کی بھی تعداد ہے، تو بہرحال وہ 70 کے قریب لوگ وہاں جمع ہو گئے۔ اب نہ وہاں کوئی بازار، نہ کھانے پینے کی چیزیں، نہ ان کے پاس کوئی کھیت، کچھ بھی نہیں، ساحل سمندر پر ہیں، کبھی کچھ مل گیا کھا لیا، نہیں تو وہ زندگی گزر رہی ہے۔ بہرحال جب کبھی کبھی وہاں سے قریش کے قافلے گزرتے تو ان قافلوں پر پھر ہی حملہ کر دیتے۔ اب قریش کے تجارتی قافلوں میں کوئی لشکر تو نہیں ساتھ ہوتے تھے، چند گارڈ ہوتے ہوں گے یا چند لوگ ہوتے ہوں گے، تو ان پہ حملہ کرتے اور ان سے کچھ چیزوں کو چھین لیتے، کچھ حاصل کر لیتے، اس سے کچھ ان کا گزارا ہو جاتا، باقی وقت پانی اور بھوک پیاس اس طرح وقت چلتا رہا، وقت گزرتا رہا۔ لیکن جو قریش کا قافلہ آتا اور جاتا اس کو یہ روکتے ضرور، اس کے لیے رکاوٹ ضرور بنتے۔ اللہ کی شان، جب کچھ عرصہ یہ رہا نا، تو قریش مکہ نے ہی حضور کو وفد بھیجا، پیغام بھیجا، آپ کو اللہ کا بھی واسطہ، ہماری رشتہ داری کا بھی واسطہ، ان کو واپس اپنے پاس بلا لیں، یہ جو وہاں کھڑے ہیں ان ساروں کو اپنے پاس بلا لیں، اور ہم اس شرط کو ختم کرتے ہیں، اگر کوئی ہم میں سے مسلمان ہو کر آئے تو اس کو اپنے پاس ہی رکھے، ایسا نہ ہو کہ ساحل سمندر پہ چلا جائے، اس کو بھی اپنے پاس رکھے، اس شرط کو ہم اپنی مرضی سے ختم کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے صورت پیدا فرمائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط لکھوایا، اور وہ خط حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام تھا، اور قاصد کو بھیجا جاؤ کہ ان کو میرا خط پہنچاؤ اور ان کو کہو سارے ادھر آ جائیں۔ ادھر حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مکہ سے نکلے تھے مدینہ میں زندگی گزارنے کے لیے، نبی کے قدموں میں زندگی گزارنے کے لیے، اور وہاں اس پل میں تھے کہ کب اجازت ملے ہم سب مدینہ آئیں، لیکن وہ مدینے والے کا خط آیا۔ اس وقت ان کی کیفیت ایسی تھی کہ گھر بار تو کوئی نہیں تھا، کھانا پینا کبھی ملتا تھا کبھی نہیں ملتا تھا، کمزوری اتنی ہوئی، اتنے میں اللہ کی طرف سے وقت بھی آ گیا، وقت پورا ہو گیا۔ نبی علیہ السلام کا جب خط ان کو پہنچا، ان کے آخری سانس اور آخری لمحات چل رہے تھے، اس حال میں جب انہیں خط ملا، ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے ہاتھ میں لیا، پڑھا، اور اسی طرح پھر ان کا انتقال ہو گیا، اور ایک روایت میں کہ جب انتقال ہوا تو سینے پہ تھا۔ تو بہرحال نبی علیہ السلام کا خط پڑھا، خوش بھی ہوئے، لیکن اس کے بعد پھر کلمہ پڑھا اور اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے۔ پھر ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں قبر کھودی، تجہیز و تکفین کے معاملات ہوئے، اور وہیں ان کی قبر بنائی گئی، بعد میں وہاں پر ایک مسجد بنا دی گئی، اور باقی جتنے صحابہ کرام تھے یہ بخیر و عافیت مدینہ طیبہ واپس تشریف لے آئے۔ اچھا، ادھر سہیل ابن عمر کو جب پتہ لگا نا کہ ابو بصیر نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، ذوالحلیفہ میں جس کی تلوار تھی اس کو قتل کر دیا، تو سہیل ابن عمر نے کہا کہ بھئی مسلمانوں سے حضور سے دیت مانگو کہ ان کے بندے نے ہمارا بندہ مارا۔ تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ سے مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ بھئی دیکھو یہ حضور سے لینا بنتا نہیں ہے،
اس لیے نہیں بنتا کہ حضور نے تو واپس کر دیا تھا. اب جو کچھ ابو بصیر نے کیا وہ حضور کی اجازت اور حکم سے تو نہیں کیا، اپنی مرضی سے کیا، تو ہمارا ان سے دیت مانگنا نہیں بنتا. تو سہیل بن عمر نے کہا اچھا ان سے نہیں بنتا تو پھر ابو بصیر کے قبیلے والوں سے تو لو، ان کو کیوں چھوڑتے ہو؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ بھئی بات یہ ہے کہ ان کے قبیلے والے کسی اور دین پر ہیں، یہ مسلمان ہو چکا، وہ کیسے ذمہ داری لے لیں گے؟ تو خیر یہ معاملہ اس طریقے سے ہینڈل ہوا. یہ تو تھی مردوں کی بات. رجل، عورت کو کہتے ہیں نساء اور مرد کو کہتے ہیں رجل. مرد اور عورت یہ دو الگ الگ ہیں نا. اب جو معاہدے میں لکھا ہوا تھا وہ لکھا ہوا تھا رجل. رجل کہتے ہیں مرد کو، عورت کو رجل نہیں کبھی کہتے. کئی عورتیں مسلمان ہو کر پہنچ گئی مدینہ. ادھر سے قریش مکہ نے وفد بھیجا، جناب معاہدہ واپس کریں. اللہ رب العزت کا قرآن آ گیا. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن اللہ اعلم بایمانہن. اے ایمان والو جو مسلمان عورتیں ہجرت کر کے آئیں تم ان کا امتحان لے لو کس لیے آئی ہیں. اگر وہ صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کر کے دین کے لیے آئی ہیں انہیں واپس نہیں کر سکتے. ان سے نکاح اور باقی بھی تفصیلات اور احکامات آئے. تو نبی علیہ السلام نے جب یہ آیت آئی صحابہ کو بھی سنائی، کفار کو بھی بتا دیا، اور انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا کہ ہاں معاہدے میں لفظ رجل ہے اور عورت تو ہے ہی نہیں. تو انہوں نے بھی معاہدہ انہوں نے اس کو سمجھا اور یہ بات طے ہو گئی کہ عورتیں اس سے مستثنیٰ ہیں. پھر یہ لوگ واپس چلے گئے، کفار خاموش ہو گئے. اس موقع پہ جو احکامات آئے ان میں سے ایک یہ بات بھی تھی کہ جو عورت مسلمان ہو کر دارالحرب سے دارالاسلام آ جائے تو اس کا کافر شوہر سے نکاح ختم ہو جاتا ہے. مسلمانوں کو حکم دیا کہ کوئی مرد اس سے اب شادی کرے، اور اسی طرح مسلمانوں کو کہا کہ جو تمہاری کافر بیویاں ہیں اب وہ تمہاری بیویاں نہیں رہیں بوجہ ایمان، اب تمہارا معاملہ خود بخود ختم ہو گیا. یہ بھی اللہ کا حکم آ گیا، بات واضح ہو گئی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 بیویاں مکہ میں تھیں، دونوں کافر تھیں، مشرکہ تھیں. جیسے ہی حکم آیا فوراً دونوں کو ختم، طلاق دے کے کام کو ختم کیا. یہ صحابہ کرام کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت بے پناہ اور بے حساب تھی کہ اللہ کا حکم آ جاتا، نبی کی بات آ جاتی، پھر اپنی محبتیں، اپنے تعلقات، اپنے لین دین سب پیچھے کر دیتے. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.